ناظرین اکرام، اب آپ کے سامنے فقہی مسائل بیان کریں گے مفتی عبد المحمود صاحب قاسمی دامت برکاتہم۔ ناظرین اکرام، اب آپ کے سامنے فقہی مسائل بیان کریں گے مفتی عبد المحمود صاحب قاسمی دامت برکاتہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم۔ صدق الله مولانا العظيم۔ محترم ناظرین، جیسا کہ گزشتہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں زکوٰۃ کے مستحقین کا ذکر اجمالاً کیا گیا تھا، آج کے اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں زکوٰۃ کے مستحقین کا تفصیلاً ذکر کیا جائے گا اور ان افراد کا بھی ذکر کیا جائے گا جن کو زکوٰۃ دینی درست نہیں۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ کی تقسیم کو پروردگار عالم نے کسی نبی یا کسی غیر نبی کے اوپر نہیں چھوڑا، بلکہ خود ہی اللہ جل شانہ نے اس کے مصارف مقرر فرما دیے۔ گویا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقات غریبوں اور محتاجوں کا اور زکوٰۃ و عشر وصول کرنے والوں کا اور جن کی دلجوئی کرنی مقصود ہو ان کا حق ہے، اور انہیں گردنوں کے چھڑانے اور قرض داروں کو بار ہلکا کرنے، یعنی قرض داروں کا بار ہلکا کرنا اور خدا کے راستے میں اور مسافروں کے اوپر صرف ہونا چاہیے، یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہوا ہے، اور اللہ بڑا جاننے والا، حکمت والا ہے۔ گویا کہ اللہ جل شانہ نے اس آیت میں زکوٰۃ کے 8 مصارف ذکر فرمائیں۔ پہلا لفظ ہے فقراء، کہ صدقات کہ سب سے زیادہ جو حقدار ہے وہ فقیر ہے۔ یہ فقراء، یہ فقیر کی جمع ہے عربی اعتبار سے۔ اس سے مراد وہ شخص جو بالکل خالی ہاتھ نہ ہو، جس سے اس کے بال بچوں کی ضروریات بھی پوری نہ ہو سکے، اور نہ اس کے پاس اتنا روپیہ پیسہ یا غلہ جمع ہو کہ وہ خود عشر یا زکوٰۃ دیں۔ چنانچہ خلاصے کے طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے، فقیر کہتے ہیں ایسے آدمی کو جس کے پاس کچھ ہو لیکن نصاب کے بقدر نہ ہو۔ چنانچہ فقراء کے ضمن میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو محنت مزدوری کر کے اپنی روزی تو پیدا کر سکتے ہیں، لیکن کسی دینی خدمت میں لگے ہونے کی وجہ سے ان کو اس کا موقع نہیں ملتا
اور وہ خود اور ان کے بال بچے تکلیف اٹھاتے ہوں، جیسے دین کے داعی اور مبلغین، دینی مدارس کے معلمین اور دینی تعلیم حاصل کرنے والے بالغ طلباء۔ بلکہ قرآن نے ایسے فقراء کے بارے میں فرمایا دوسری جگہ پر، جو خود قرآن کریم نے تصریح کی ہے اور یہ کہا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا۔ صدقات ان ضرورت مندوں کے لیے بھی ہے جو اللہ کے راستے میں بالکل لگے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے زمین میں چل پھر کر ان کو روزی کمانے کا موقع نہیں ملتا۔ ناواقف لوگ ان کو نہ مانگنے کی وجہ سے مطمئن اور مالدار سمجھتے ہیں، اور اگر تم غور کرو تو ان کے چہرے بشرے سے پہچان لوگے کہ وہ مطمئن نہیں ہیں بلکہ پریشان حال ہے، وہ کسی کے پیچھے گڑ گڑا کر نہیں مانگتے۔ تو فقراء میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو مطمئن لیکن اچانک کسی حادثے کا شکار ہو گئے اور ان کے پاس اتنا مال موجود نہیں ہے جو اس حادثے کی تلافی کر سکیں، یا اچانک کسی ایسے بڑے مرض میں مبتلا ہو گئے جو اس مرض کا علاج نہیں کر سکیں۔ مثلا مکان میں بارش کی وجہ سے مکان گر چکا ہے، ذاتی مکان تھا لیکن کسی وجہ سے یا بارش کی وجہ سے وہ مکان منہدم ہو گیا، تو گویا کہ حادثے کا شکار ہو گئے، یا سیلاب میں مکان بہہ گیا، یا آگ لگ گئی اور جل گیا اور رہنے کے لیے کوئی مکان نہیں ہے، یا پھر زبردست طریقے سے تجارت میں گھاٹا آ گیا، نقصان آ گیا، یا ملازمت سے برطرف کر دیے گئے اور اہل و عیال کو فاقے کی نوبت آ گئی، ایسے تمام لوگوں کو زکوٰۃ سے مدد دی جا سکتی ہے۔ قرآن مجید میں اسی کا ذکر ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، کے صدقات یعنی صدقات واجبہ یہ فقیروں کو دیا جائے۔ اور دوسرا نمبر ہے مساکین۔ مساکین یہ مسکین کی جمع ہے۔ یہ مسکین عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں سکون سے۔ مسکین کے معنی یہ ہے کہ فقر و فاقہ یا بیکاری کی وجہ سے گھر میں سناٹا چھایا ہوا ہو اور کھانے اور پکانے اور چولہے میں کوئی حرکت نظر نہیں آ رہی ہے، اتنی غربت طاری ہو گئی، اور مسکینا ذا متربہ کہ بالکل زمین سے چمٹ گیا اور زمین سے مل گیا، تو ایسے لوگ شامل ہیں۔ مثلا ایسے لوگوں کو بھی مسکین میں کہا جا سکتا ہے جو لنگڑے ہیں، لولے ہیں، اپاہج ہے، مفلوج ہے، کوڑی ہے، اندھے کے مرض میں مبتلا ہے، بیماری یا بہت زیادہ نقصان نہ چلنے والی بیماری میں مبتلا ہے، بے سہارا ہے، یتیم ہے، بیوائیں ہیں، ایسے تمام لوگوں کو شریعت نے مسکین کے تحت داخل کیا ہے۔ تو گویا کہ صدقات واجبہ میں یعنی زکوٰۃ واجبہ میں پہلے نمبر پہ فقیروں کا ذکر کیا گیا اور دوسرے نمبر پہ مسکین کا ذکر کیا گیا۔ مسکین کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسکین جس کے پاس کچھ ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مسکین جس کے پاس کچھ نہ ہو، دلیل میں پیش کیا او مسکینا ذا متربہ۔ امام شافعی نے استدلال کیا وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ، مسکین جس کے پاس کچھ ہو۔ تو گویا کہ زکوٰۃ فقیر کو دی جائے گی اور مسکین کو دی جائے گی۔ تیسرے نمبر پہ عاملین۔ یہ عاملین عامل کی جمع ہے جس کے معنی ہے کام کرنے والے، مگر شریعت کی اصطلاح میں عاملین ان لوگوں کو کہتے ہیں جو زکوٰۃ اور صدقات اور عشر اور اسی طریقے پر دوسری اور چیزوں کی وصولی یا اس کی نگرانی یا ان کے حساب و کتاب کے لیے مقرر ہو، اور ان کو گورنر نے یا امیر وقت نے ان کو متعین کیا ہو،
تو قرآن مجید میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو بھی ان کی تنخواہ سے دی جا سکتی ہے، اس سے تنخواہیں ان کو دی جا سکتی ہے زکوٰۃ کی مدد سے، یعنی ان کی تنخواہیں زکوٰۃ کی مدد سے، زکوٰۃ کی مد سے اور زکوٰۃ کے طور پر ان کو دیا جا سکتا ہے۔ یہ تو عاملین یہ اس وقت میں تھا جس وقت میں امیروں کی طرف سے، یعنی شریعت کا جو امیر ہوتا ہے یا پھر گورنر ہوتا ہے یا پھر جو ذمہ دار ہوتا ہے یا حاکم وقت ہوتا ہے، اور امیر کی طرف سے یعنی ذمہ دار کی طرف سے، گورنر کی طرف سے یہ وصول کرنے کے لیے پہنچتے ہیں۔ موجودہ دور میں کوئی گورنر نہیں، کوئی امیر نہیں اور کوئی ذمہ دار نہیں، لہٰذا مدارس کے ذمہ داروں کو یہ حاکم وقت یا پھر امیر کا رتبہ نہیں دیا جا سکتا ہے، اور ان کے زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو ان میں شمار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو چنانچہ عاملین کا مطلب یہ ہوا جو زکوٰۃ وصول کرنے والے ہیں ان کو ان کی تنخواہیں زکوٰۃ کی مد سے دی جا سکتی ہے۔ والعاملین علیہا، یہ اس وقت میں کہا جا سکتا ہے جس وقت میں اسلامی حکومت ہوگی، جہاں اس کا نظام جاری ہوگا اور لوگ اس کے نظام کے مطابق عمل کرنے والے ہوں گے، وہاں پر اس بات کی ضرورت ہوگی کہ عاملین کو ان کی تنخواہیں زکوٰۃ کی مد سے دی جائیں۔ یہ تو 3 نمبر کی بات ہوئی۔ چوتھے نمبر کی بات ہے زکوٰۃ کے مستحقین میں مؤلفت قلوبہم، یعنی وہ لوگ جن کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے یا اسلام پر قائم رکھنے کے لیے یا پھر دل جوئی کرنے کے لیے یا دشمنوں کو ان کے فتنوں سے بچنے کے لیے بطور امداد کچھ رقم دینے کی ضرورت پیش آ جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے افراد کو زکوٰۃ یا عشر دیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھ لیے ایسے 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک غیر مسلم اور دوسرے مسلم۔ غیر مسلموں کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جن کے اسلام کی طرف مائل ہونے یا پھر کسی اور بھلائی کی امید ہو، دوسرے وہ جن کی برائی سے بچنا مقصود ہو۔ اگر یہ مسلمان ہیں تو ان کی مختلف قسمیں بھی ہو سکتی ہے۔ ایک تو وہ لوگ جو اسلام تو قبول کر چکے ہیں لیکن ان کے دل میں تذبذب ہے، اور یا ان کے دل کو مضبوط کرنا مقصود ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو کسی دشمن کی سرحدوں پر کھڑے ہوئے ہیں اور کسی دشمن حکومت کی سرحدوں پر وہاں حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، اگر ان کو مدد دی جائے گی تو وہ سرحد کی حفاظت میں لگے ہوئے رہیں گے۔ تیسرے وہ ممتاز لوگ جن کی امداد دوسروں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کا سبب ہوگی۔ تو اس اعتبار سے گویا کہ ذیلی اعتبار سے مؤلفت قلوب میں 4 قسم کے لوگ شامل ہو سکتے ہیں، ایک غیر مسلم، دوسرے مسلمان۔ غیر مسلم میں پھر 2 قسمیں، مسلمان میں 3 قسمیں۔ غیر مسلم میں اس طریقے پر جو اسلام کی طرف مائل ہونے کی طرف دلچسپی رکھ رہے ہیں یا کسی اور بھلائی کی امید ہے۔ دوسرا وہ جن کی برائی سے بچنا مقصود ہے کہ اگر اس غیر مسلم کو نہیں دیا جائے گا تو یہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کرے گا، مسلمانوں کو نقصان پہنچائے گا۔ یہ تو غیر مسلم ہو گئے مؤلفت قلوب۔ اگر مسلمان ہوگا تو 3 قسمیں ہیں، ایک تو وہ جو اسلام قبول کر چکے لیکن ان کے دل تذبذب میں مبتلا ہے، ان کی امداد کی جائے زکوٰۃ کے ذریعے سے۔ اور دوسری قسم وہ ہیں جو دشمن کی سرحد پہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں پر حفاظت کر رہے ہیں، ان کی امداد کی جائے زکوٰۃ سے۔ تیسرے وہ ممتاز لوگ ہیں جن کی امداد دوسروں کو اسلام کی طرف راغب کر سکتی ہے، اگر ان کی امداد کی جائے تو یہ دوسرے اور لوگوں کو اسلام کی طرف لا سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو مؤلفت قلوب کہتے ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ اب اسلام اتنا پھیل چکا ہے کہ اس کے لیے روپیے کا لالچ اور رغبت دینے کی ضرورت بالکلیہ طور پہ نہیں ہے، اس لیے زکوٰۃ کو مؤلفت قلوب میں خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن دوسرے ائمہ اس مد میں اب بھی خرچ کرنے کے قائل ہے۔ فقہا کا یہ اختلاف
یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور دوسرے فقہا کا یہ اختلاف حالات کی بنیاد پر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ بات بتائی کہ اب اسلام اتنا پھیل چکا ہے کہ روپیوں کی لالچ دینے کی یا لوگوں کو رغبت دلانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ زمانے اور حالات کے اعتبار سے انہوں نے مسئلہ بتایا۔ دوسرے ائمہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی بھی برقرار ہے۔ خیر، بہتر بات یہ ہوگی کہ ضروریات کے اعتبار سے اس کے اندر اس کے حکم پر عمل کرنے اور نہ کرنے کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ تو محترم بھائیو، قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے زکوٰۃ کے مصارف جو ذکر فرمائے، فقیر، مسکین، عاملین، مؤلفت قلوب، چوتھا نمبر۔ پانچواں نمبر ہے وہ پھر رقاب۔ رقاب یہ رقبہ کی جمع ہے۔ رقبہ کے معنی آتے گردن کے۔ یہاں رقبہ سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی گردنیں دوسروں کے قبضے میں، مثلا جنگ میں گرفتار شدہ قیدی، غلام یا کسی کے قرض میں پھنسے ہوئے لوگ، ان کی بھی زکوٰۃ کے ذریعے سے مدد کی جا سکتی ہے گردن چھڑانے میں، ان کو آزاد کرانے میں۔ کسی نے زبردستی ان کو گرفتار کر کے رکھا ہے تو زکوٰۃ کے مد سے ان کے اوپر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو پانچواں نمبر ہوا۔ چھٹا نمبر والغارمین۔ غارمین یہ غارم کی جمع ہے۔ غارم اس شخص کو کہتے ہیں جس کے اوپر کوئی بار یا بوجھ ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے غارم کو بھی، غارمین کو بھی۔ یعنی غارم کہتے ہیں ایسا بندہ جس کے اوپر بوجھ ہو۔ بوجھ کئی طریقے کا ہو سکتا ہے، مثلا یہاں وہ لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں جن کے اوپر قرض یا کسی کی ضمانت وغیرہ کا بار ہو۔ ضمانت لے لی کہ فلاں آدمی نیک ہے اور فلاں آدمی قرض ادا کرے گا، لیکن وہ اس نے ادا نہیں کیا تو گویا کہ ضامن ذمہ دار ہو گیا، اس لیے کہ اس نے ضمانت لے لی اور وہ ادا نہیں کر سکا جس کی ضمانت لی ہے تو گویا کہ ضامن ذمہ دار ہوگا تو اس کے اوپر بھی بوجھ بن گیا۔ اور پھر غارمین، غارمین کہتے ہیں خود کے اوپر قرض ہے یا کسی کا قرض اس نے بطور ضمانت کے اپنے اوپر لیا ہے یا کوئی اور بوجھ اپنے اوپر لیا ہے یا کسی جھگڑے کو چکانے کا قرض اس نے اپنے ذمے لیا ہے یا کوئی اور شکل، بہرحال کسی طریقے پر اس کے اوپر بوجھ ہے۔ تو فقہائے کرام نے اس کی مزید تفصیل یہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کسی مقروض کو قرض خواہ کی تذلیل سے بچانے کے لیے قرض کی ذمہ داری لے لی اور پھر ادا نہیں کر سکا تو اس کی ضمانت کی رقم کو زکوٰۃ سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ تذلیل سے بچنے کے لیے اس نے اپنے ذمے ضمانت لی ہے، اب یہ ادا نہیں کر سک رہا ہے تو فقہائے کرام نے فرمایا کہ اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا والغارمین۔ تو خیر، خلاصے کے طور پہ یہ بات ہو سکتی ہے کہ ایسا بندہ جس کے اوپر بوجھ ہے، قرض کا بوجھ ہے یا کسی اور طریقے کا بوجھ ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور ساتواں نمبر ہے فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ کے معنی آتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، خرچ کرنا اللہ کے راستے میں۔ جو اسلام کے غلبے کے لیے دشمن سے لڑ رہے ہیں یا کوئی دینی امور میں مشغول ہیں، ان کی زکوٰۃ سے مدد کی جا سکتی ہے۔ جو کسی دینی کام میں لگے ہوئے، بعض لوگوں نے فی سبیل اللہ کو اتنا عام کر دیا، جو کوئی بھی دینی کام میں لگے ہوئے ہیں یا بھلے راستے میں لگے ہوئے ہیں اور اچھے کام میں لگے ہوئے ہیں، یعنی عبادت کے کام میں، اللہ کے راستے میں لگے ہوئے ہیں، اس کو ہر تنظیم اور ہر جماعت کے لوگوں نے اپنے آپ کو فی سبیل اللہ میں شامل کر لیا۔ بعض لوگوں نے فی سبیل اللہ کا مطلب عام کر کے یہ کہا کہ جو بھی دینی کام کرنے والے ہیں سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ جیسا کہ مصر کے علامہ رشید رضا فرماتے ہیں کہ ہر نیک کام کو فی سبیل اللہ میں شامل کیا جا سکتا ہے، اور مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے بھی یہ بات کہی۔ یہاں تک کہ انہوں نے فرمایا، مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی آیت للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ سے استدلال کرتے ہوئے کہ بالاتفاق سب لوگ ہر دینی کام مراد ہے، یعنی ہر دینی کام کرنے والے بالاتفاق
یہاں فی سبیل اللہ سے مراد سب لوگ بالاتفاق ہر دینی کام کرنے والے مراد ہے۔ خیر، تو گویا کہ فی سبیل اللہ وابن السبیل، وابن السبیل کا مطلب یہ ہوا کہ راستے کا بیٹا یعنی مسافر۔ ابن السبیل کے معنی اصل آتے ہیں راستے کا بیٹا۔ جو مسافر ہوگا اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مراد اس سے ایسا شخص جو سفر میں کسی وجہ سے پریشان ہو گیا، گرچہ وہ اپنے وطن میں مالدار ہے لیکن سفر میں کسی ضرورت کی وجہ سے وہ زکوٰۃ کا مستحق اور ضرورت مند بن گیا، تو ایسے آدمی کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو گویا کہ زکوٰۃ کے 8 مصارف آپ کی خدمت میں تفصیلاً آ چکے ہیں۔ نمبر 1 فقیر، نمبر 2 مسکین، نمبر 2 گردن چھڑانے میں، نمبر 3 عاملین یعنی جو زکوٰۃ کے وصول کرنے والے ہیں، جو سابقہ زمانے میں عمراء اور حکماء کی طرف سے وصول کرتے تھے۔ چوتھا نمبر ہے مؤلفۃ قلوبہم، 5واں نمبر ہے جو غلام ہو گئے یا کسی نے جبراً ان کو گرفتار کر کے رکھا، ان کے چھڑانے میں بھی زکوٰۃ کے مد کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور والغارمین، قرض کسی کے اوپر بوجھ لگا ہوا ہے یا پھر کسی نے ضمانت لے لی ہے تو اس کے بوجھ کو بھی اتروانے میں زکوٰۃ کی رقم لگائی جا سکتی ہے۔ وفی سبیل اللہ، دینی کام کرنے والوں کے لیے بھی زکوٰۃ کی۔ وابن السبیل، وہ مسافر جو ضرورت مند ہو گیا ہے اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ محترم بھائیو، قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے 8 مصارف کو ذکر فرمایا اور ذکر کرنے کے بعد یہ بات ذکر فرمائی کہ فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ فرض ہے، یہ طے ہے۔ واللہ علیم حکیم، تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ کے مصارف کو پروردگار عالم نے خود اپنے ذمے میں رکھا ہے، کسی اور کے حوالے نہیں کیا ہے۔ یہ تو آپ نے یہ بات سنی کہ زکوٰۃ کے مصارف کون ہیں اور اس کے حقدار کون ہیں، زکوٰۃ کے مستحقین کون ہیں، لیکن کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ کچھ ایسے افراد ہیں شرعی اعتبار سے جن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، ان کی بھی کچھ تفصیل ہے۔ بس اوقات یوں ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی شخص کو مستحق سمجھ کر زکوٰۃ ادا کر دیا اور بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ مستحق نہیں تھا، تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، دوبارہ زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب اس نے شروع میں مستحق سمجھ کر ادا کر دیا اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ مستحق نہیں تھا تو زکوٰۃ ہے۔ البتہ اگر لینے والے کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ جو روپیہ جو مجھے ملا ہے وہ زکوٰۃ کی طرف سے مل جائے تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ واپس کرے، اس لیے کہ جب اسے یہ معلوم ہو گیا کہ فلاں آدمی نے مجھے اتنی بڑی رقم ادا کی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ہدیہ تو اتنا بڑا نہیں ہو سکتا ہے، ممکن ہے ہو ہدیہ بھی، لیکن کسی وجہ سے یا خارجی وجہ سے اسے یہ پتہ چل گیا کہ دینے والے نے مجھے زکوٰۃ کی رقم ادا کی، تو اس کے لیے حکم ہوگا، جو مستحق نہیں ہے اور زکوٰۃ لیا ہے اس کے لیے حکم یہ ہوگا کہ وہ زکوٰۃ کو واپس کرے، اس رقم کو واپس کرے۔ لیکن اگر کسی نے مستحق سمجھ کے زکوٰۃ ادا کیا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ مستحق نہیں تھا، تو اب فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ محترم ناظرین، انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں اور اگلے نشست میں ان لوگوں کا تفصیلاً ذکر کریں گے جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں، جن کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اس طریقے پر اور دیگر جزئیات ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ امید کرتے ہیں اگلے نشست اور اگلے پروگرام میں آپ ضرور شامل رہیں۔ دعا کریں اللہ جل شانہ ہم سب کو زکوٰۃ اس کے مصارف میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، زکوٰۃ کے مصارف اگر پیچیدہ ہو، اگر کوئی مسئلہ ایسا ہو جو آپ کے سمجھنے سے قاصر، کسی مستند عالم دین سے رجوع ہو یا پھر صفا شریعت ہیلپ لائن سے رجوع ہو کر آپ مسئلہ جان سکتے ہیں۔ 9394419841 یا 9394419824 پر دعا کرے اللہ ہم سب کو اگلے نشست میں بھی بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ The zakat is an annual charge of 2.5% on any surplus wealth.
The word zakat can be defined as purification and growth. It allows an individual to achieve balance and encourages new growth. The principle of knowing that all things belong to God encourages the purification of wealth and the growth of blessings. Zakat is obligatory on all Muslims who are able to do so. It is the personal responsibility of each Muslim to ease the economic hardship of others and to strive towards eliminating inequality in society. Zakat consists of spending a portion of one's wealth for the benefit of the poor and needy.